السلام السلام علیکم علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، ایک سوال ہے کہ کیا وقت بذات خود موضوعیت رکھتا ہے یا یہ انسانوں کو بس پابند کرنے کا ایک طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، وقت کا مطلب آپ جو فرما رہے ہیں کہ وقت موضوعیت رکھتے ہیں یا کیا فرمایا آپ نے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ کیا وقت بذات خود موضوعیت رکھتا ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وقت کو اسی انداز میں جو بات کی گئی ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات ہونے تک روزے کو مکمل کیا جائے، تو اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ وقت ہی موضوع ہے، تو پھر وہ علاقے کی جہاں رات بہت لیٹ ہوتی ہے، مثلا دن بڑے ہوتے ہیں، جیسے اسکینڈینیوین ممالک میں بسا اوقات 18 19 20 21 گھنٹے 22 گھنٹوں کے بھی دن ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو پھر 22 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا اگر وقت کو ہی آپ موضوعیت قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس دو لحاظ آپ کے سوال کے جواب میں اس طرح عرض کروں۔ ہمارا ٹائمنگ کا نام فرض کریں 5 بجے، 7 بجے، 7:30 بجے، 5:30 بجے، یہ جو ٹائم ٹیبل میں جو ہر گھنٹے کو ہم نے ایک حصہ کے ساتھ نام ہم نے دیا ہوا ہے، 1 بج گئے ہیں، 2 بج گئے ہیں، 4 بج گئے ہیں، 5 بج گئے ہیں، یہ بج گئے ہیں والے اوقات یہ موضوعیت نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے ابھی میرے گھڑی میں تو 5 نہیں بجے ہیں، 4:30 ہیں، میں کہتا ہوں میرے معذرت گھڑی میں معذرت معذرت آغا جی، میرا مقصد یہ 2 3 4 نہیں ہے، میں نے رات کی بات کی تھی کہ فجر جی جی سحر کا جو وقت ہے یا جو شام کا رات کا وقت ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، وہ جو رات کا لفظ آیا ہے اس کو اسی لفظی معنوں میں ہی دیکھنا ہے کہ جس جگہ جب رات ہو تبھی روزہ ختم کرنا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی مقام پر صرف 6 گھنٹے کا دن ہو، 6 گھنٹے بعد رات ہو جائے، تو پھر وہ 6 گھنٹے بعد افطار کر دے گا، اور جہاں 20 گھنٹے بعد رات ہو رہی ہے تو وہ 20 گھنٹے بعد افطار کرے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ جی جی، میں بھی اسی طرف آ رہا تھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ٹائمنگ کا جو نام 1 بجے 2 بجے یہ موضوعیت نہیں رکھتا ہے، وہ کبھی 5 کبھی 6 کبھی 8 کبھی کسی کی گاڑی خراب ہو تو پھر کچھ بچ جاتا ہے، لیکن یہ دن اور رات کا ٹائمنگ، دن اور رات کا ٹائمنگ جو ہے کبھی ہو سکتا ہے گرمی اور سردی میں۔ ابھی اس وقت جو ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے، پتہ نہیں آپ کس شہر میں تشریف فرما ہے، جہاں ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر تقریباً صبح جو ہے 5:30 تقریباً، ہم وہ اندازے سے کہتے ہیں، دقیق بات نہیں عرض کر رہا، سے لے کر ابھی مغرب جو ہے 6:30 تک، تو 13 گھنٹہ دن کا بنتا ہے، 13 گھنٹہ۔ ہو سکتا ہے بعض جگہ ایسی ہوں جہاں پر 16 17 گھنٹہ دن کا ہو اور رات کیا ہو جی چھوٹی ہو، بعض جگہ ایسی ہو دن چھوٹا ہو، 8 گھنٹہ کم سے کم ہوتے تو 8 گھنٹے تک ہو جاتے ہیں، 8 گھنٹہ دن اور 16 گھنٹہ کیا ہے جی رات کا ہو، تو یہ معیار ہے۔ البتہ یہاں پر وقت موضوعیت رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھنا ہے، البتہ جس طرح وہ قطب شمال میں کہا جاتا ہے کہ 6 مہینہ دن 6 مہینہ روزہ کیا جی رات ہوتے ہیں، تو وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہے، وہاں کے لیے یہ الگ حکم ہے، یا بعد مراجی کے فرمان کے مطابق وہاں سے اس طرح کی عبادات کے لیے کہیں اور آنا چاہیے، وہاں پر عبادات کو جو ہے وہ حساب برابر کرنا مشکل ہے۔ لیکن جہاں 24 گھنٹہ دن جو ہے، ایک دن اور رات کا جو ہے دورانیہ 24 گھنٹے پر مشتمل ہے، وہاں پر دن اور رات معیار ہے، چاہے دن 20 گھنٹے کا ہو مثال کے طور پر، البتہ شاید مشکل ہو کہیں پر 20 گھنٹہ ہو، لیکن جیسے بھی ہو دن جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ معیار ہے 20 گھنٹہ یا 18 گھنٹہ یا 16 گھنٹہ، اس کے لیے کیا کریں جی 16 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 16 سے 18 گھنٹے ہوتے ہیں، شاید 20 گھنٹے میرے خیال میں جو ہے شاید نہ ہو، کہ وہ قطب شمال والے وہ حساب کتاب الگ، باقی جو یورپ میں مثلا ادھر ہمارے ایشیا میں یا ادھر افریقہ میں شاید کئی 22 گھنٹے والے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، تو ان جگہوں پر معیار وہی دن اور رات ہے، یہ وقت موضوعیت رکھتے ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، اگرچہ دیکھیں 18 گھنٹہ آغا ہی جی، کیوں نہ ہو، اس کے آغا لیے جی یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ معذرت چاہتا ہوں، اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں وہاں پہ 20 گھنٹوں تک دن چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا ظہور جو ہے وہ جس خطے میں ہوا ہے، حجاز کے علاقے میں، وہاں سال کے زیادہ تر
مہینوں میں دن اور رات کے درمیان توازن رہتا ہے. بہت لمبی راتیں اور بہت لمبے دن وہاں پہ نہیں ہوتے. جس طرح حتیٰ کہ جتنے لمبے دن ہمارے پاس ہوتے ہیں اتنے لمبے دن بھی وہاں نہیں ہوتے، نہ ہی اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں. تو وہ نسبتاً 12-13 گھنٹے کا جو دن ہے وہ تو روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو کیا یہ ممکن ہے کہ اس 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے کے ساتھ مینج کیا جا سکے، یا ہر صورت میں ہم نے لفظ لیل کو ہی دیکھنا ہے اور اس رات کے عنوان پر ہی محدود ہو جانا؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے اگرچہ شریعت حکم شریعت نے وحی یا قرآنی آیات جہاں قرآن نازل ہو گئے ہیں، یعنی حجاز میں، مکہ مدینے میں، یا کل ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جن جن شہروں میں رہے ہیں اس ایریے کو ہم مد نظر رکھیں تو ایسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کو کل کائنات کے لیے، کل روئی زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائے ہیں، اس صرف خطے کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر اگر وہ بندہ جو فرض کرے ایسی جگہ پر ہے جہاں فرض کرے 20 گھنٹہ اس کا دن بنتا ہے اور 4 گھنٹہ رات، اگر تھوڑی زیادہ بھوک لگنا، زیادہ پیاس لگنا، باقی 16 گھنٹہ 18 گھنٹے والوں کی نسبت ان کے لیے بھوک تھوڑا زیادہ لگتی ہے، پیاس تھوڑا زیادہ لگتی ہے، کو تھوڑا زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا، افضل الاعمال احمدها. لیکن برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم شاید مشکل ہے کہ وہ فرض کریں ٹائم کو جو ہے ہم حساب کر کے دن کے یا صبح یا ظہر کے بعد جو ہے 1-2 گھنٹہ ان کے لیے وہ چھوٹ دے دیں، کہیں کہ مثلا ان کے ابھی سورج غروب ہونے کے لیے 3 گھنٹہ باقی ہیں، 4 گھنٹہ باقی ہیں، تو ہم ان سے کہیں کہ آپ کے آس پاس والے شہروں میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے تو آپ افطار کریں. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو چاہیے اس جگہ سے ایسی جگہ جائیں جہاں پر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے تو وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور جانا؟ انسان کا جہاں پہ روزگار ہوتا ہے، جہاں پہ رہائش ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے آگے جانا. جی تو دیکھیں وہاں پر بھی ہم دن ثم اتم الصیام الی اللیل کا حکم جو ہے حکم کلی ہے. تو حکم کلی کے مطابق ہم اس کو یہ اجازت بھی ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں کہ ان سے یہ کہیں کہ مثلا 12 گھنٹہ تم نے روزہ رکھنا تھا، 12 گھنٹہ ہو گیا ہے. نہیں، 12 گھنٹے کا حکم 14 گھنٹے کا حکم نہیں ہے. اسی لیے سردیوں میں بھی 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے 8 گھنٹے روزہ رکھیں بس ختم. اس وقت نہیں کہا جاتا اس سے کہ ابھی تو دن بہت چھوٹا ہے اور رات کا ایک حصہ بھی آپ روزہ رکھیں. تو اس لیے یہ مسئلہ تھوڑا احتیاط طلب یعنی دقت طلب مسئلہ ہے. ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ سوالوں کا سلسلہ اور آپ کی خدمت میں آنے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے انشاءاللہ التماس سے دعا. اللہ حافظ.